اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے اپنے تئیں اپنی رائے میں یہ عرض کیا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ جینوئن سپورٹ بیس خان صاحب کی کیسے بنی، کیا محرکات تھے، کیا ویکیوم تھا کہ جس سے انہوں نے فل کیا۔ کیونکہ میں وہ بات کر چکا، اور جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میں اب یہ عرض کروں گا وہ سمجھنے کے بعد اور وہ سمجھانے کے بعد کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے غبارے میں اسٹیبلشمنٹ نے ہوا بھری تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم شروع سے دیکھیں اور کوئی یہ دیکھے کہ خان صاحب بہت بڑے سیلیبریٹی تھے اور ان کی بہت مقبولیت تھی، تو ان کی مقبولیت پیک پر سب سے زیادہ تو 92 میں ہونی چاہیے تھی، جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے اور شوکت خانم کا انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور تب ہمارے ملک میں سیاسی انسٹیبلٹی بھی تھی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ پاپولیرٹی ان کی تب ہونی چاہیے تھی۔ اور اگر ہم اس کو انالائز کریں کہ 92 میں اگر کوئی بندہ ان کو سمجھ رہا ہے، ان کی پاپولیرٹی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کم از کم 10-12 سال کا تو ہوگا نا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ورلڈ کپ کیا ہوتا ہے، کرکٹ کیا ہوتی ہے، پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے، ہیرو کیا ہوتا ہے۔ تو جب خان صاحب نے لیٹ 90s میں اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی، جو 92 میں 10 یا 12 سال کا تھا، جو ان کی بات اور ان کی ہیروازم کو سمجھ رہا تھا، وہ تب تک شاید 15-16 سال کا ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی 90s میں جو الیکشنز ہوئے اس میں وہ الیکشن میں ووٹ دینے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن پھر مشرف صاحب کے مارشل لاء کے بعد جب پہلا ریفرینڈم ہوا اور پھر الیکشن ہوا، تب تک وہ بندہ 92 کے بعد 2001 میں 20 سال کا تو ہوگا، تب تو وہ اس قابل تھا کہ وہ ووٹ دیتا۔ تو اگر خان صاحب بہت فیمس ہوتے، اگر خان صاحب کا بیانیہ سیاست میں چل رہا ہوتا، اگر خان صاحب کی ماس اپیل ہوتی، تو اس الیکشن میں خان صاحب صرف ایک سیٹ نہیں جیتتے، وہ بھی تب کہ جب مسلم لیگ نون بھی باہر تھی، وہ بھی تب کہ جب پیپلز پارٹی بھی باہر تھی، اور الیکشن اس طرح کروائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ ان دونوں پارٹیز کے لیے کچھ خاص نہ بچے۔ اور پھر اس کے بعد آپ پورا مشرف صاحب کا دور دیکھ لیجئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے کہ کیا جب مشرف صاحب کے دور میں سیاست پہ بات ہوتی تھی تو کیا جینوئنلی عمران خان صاحب اتنے پاپولر تھے، یا کم از کم وہ آپ کی چوائس تھے، یا آپ نے سوچا تھا کہ خان صاحب کو ووٹ دینا ہے؟ اسے بھی چھوڑیے، یہ سوچیے کہ اس وقت خان صاحب کا انتخابی نشان کیا تھا۔ آج تو ان کا انتخابی نشان بیٹ ہے، بلہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ جانتے تھے اس وقت ان کا انتخابی نشان بھی کیا ہے، یا کیا آپ انہیں ایک پولیٹیکل وائبل آپشن سمجھتے تھے؟ کیونکہ 2007 کے الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تو ہم ان کی پاپولیرٹی اس طرح گیج نہیں کر سکتے، تو اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد جب خان صاحب 2011 میں ان کا ایک جلسہ ہوا لاہور میں اور بے تحاشا لوگ سامنے آئے، اس وقت وہ لوگ کیوں سامنے آئے؟ اگر آپ اس میں میرا جینوئن انالیسز پی ٹی آئی کی سائڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی کیا گریونسز تھے، کیا ویکیوم تھا جو خان صاحب نے فل کیا، تو آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھنی پڑے گی، میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ لیکن اب یہاں سے دیکھیے، یہاں سے کچھ میری معلومات ہے اور باقی میرا تجزیہ ہے کہ شجاع پاشا صاحب جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، انہوں نے ایک نیریٹو بنایا۔ دیکھیے نیریٹو کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پینٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہ تو ہے ہی غدار، یہ تو ہے ہی چور، یہ تو ہے ہی قاتل۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، کسی سے بھی پوچھ لیجئے پاکستان میں کہ مرتضیٰ بھٹو کا قتل کس نے کیا، آپ سے ہر کوئی کہے گا آصف علی زرداری نے۔ یہ نیریٹو بنا کیسے؟ کیونکہ اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن میرے پاس ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گئے تو گڑھی خدا بخش میں ایک جلسہ ہوا، ایک عوامی اجلاس ہوا، تو اس وقت ایک رپورٹر تھے جو فرائیڈے ٹائمز کے لیے رپورٹ کرتے تھے اور ایک اور نیوز پیپر کے لیے رپورٹ کرتے تھے، میں اس اخبار کا نام بھول رہا ہوں۔ وہ جب رپورٹ کرنے گئے تو انہوں نے رپورٹ کر دیا، اور ان کا میں نام بھی چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہو جائے۔ کمال صدیقی ان کا نام تھا، ان رپورٹر کا۔ سی جے جو آئی بی ایم ادارہ ہے جرنلزم کا، اس کے ہیڈ بھی رہے، انہوں نے وہ سٹوری رپورٹ کی تھی کہ جلسے میں کیا ہو رہا ہے سب۔ وہی سٹوری انہوں نے اپنے اخبار کے لیے کی اور وہی سٹوری انہوں نے دی فرائیڈے ٹائمز کے لیے کی۔ دونوں کو کمپیئر کر لیجئے، ایک ہی رپورٹر ہے۔ دی فرائیڈے ٹائمز میں لکھا گیا کہ وہاں پہ عوام نعرے لگا رہی تھی ڈیتھ ٹو زرداری، زرداری مرد آباد، اور وہاں سے یہ نیریٹو بلڈنگ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی نیریٹو بلڈنگ ہو رہی تھی، لیکن اس نے اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ وہ صحافی آج بھی زندہ ہیں، آپ انہیں ٹویٹر پہ موجود ہیں، ای میل کر کے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو خود یہ بتا دیں گے، یا تو میں نے آپ کو نام بتا دیا، دونوں اخبار نکال لیجئے، خود چیک کر لیجئے
کہ ایک ہی بندہ ایک سٹوری اگر نیریٹ کرے تو وہ دو جگہ الگ کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ خود موجود ہے، جیسے میں نے عرض کیا، آپ انہیں ای میل کر کے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو اس طرح نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے۔ تو یہ نیریٹو بلڈنگ کی جا رہی تھی اور کی گئی کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ ڈکیت ہیں، یہ لوگ کام نہیں کرنا جانتے اور ہمیں تبدیلی چاہیے، اور یہ نعرے اور یہ ویکیوم کیوں تھا میں پہلے اس سے ویڈیو میں عرض کر چکا۔ اس کے بعد کس طرح آپ دیکھیے کہ ایک کے بعد ایک الیکٹیبلز ان کے پاس آنا شروع ہوئے، شاہ محمود قریشی، جاوید ہاشمی، آپ ایک سے بڑھ کر ایک نام لیجئے، اور کس طرح خان صاحب کو الیکٹیبل سے کلٹر کر دیا گیا۔ علیم خان دیکھ لیجئے، جہانگیر ترین دیکھ لیجئے، اب تو خیر وہ چلے گئے، لیکن یہ تمام لوگ پہلے کہاں تھے اور اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ کس طرح شامل ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں جس میں نواز شریف صاحب جیتتے ہیں تو خان صاحب کو کراچی میں میجورٹی نہیں ملی، کہیں میجورٹی نہیں ملی، کے پی کے میں میجورٹی ملی۔ انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیے جائیں، اور بعد میں بڑے لیت و لال سے اس پہ کام کیا گیا، اور ان کی پوری کانسپریسی تھیوری تھی۔ عدالت کا کمیشن بنا، اس نے بتا دیا کہ کوئی کانسپریسی نہیں تھی، اکا دکا جگہ پر الیکشن میں دھاندلیاں ہوئی، لیکن کوئی منظم دھاندلی نہیں تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عدالت تو بکی ہوئی تھی، چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ آپ ذرا اس وقت کے جو خان صاحب کے کینڈیڈیٹس تھے انہیں نکالیے، آپ دیکھیں گے کہ آدھے پاکستان میں خان صاحب نے کینڈیڈیٹس کھڑے ہی نہیں کیے تھے، اور جہاں جہاں کھڑے کیے تھے ان کے آخری دن نامینیشن ہوئے تھے، میجورٹی کو چھوڑ کے کچھ لوگ، اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ خانہ پوری کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ تو خان صاحب کا نہ اتنا سپورٹ بیس تھا، اور واقعی انہوں نے جنرل الیکشنز میں اتنا کام بھی نہیں کیا کہ ان کی صحیح پاپولیرٹی سامنے آ پاتی، لیکن جتنے لوگ ان کے ساتھ آئے، دھرنے میں جتنے لوگ آئے، اور باقی اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، ظاہر ہے کہ تب بھی انہی کے ووٹر تھے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خان صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی تھی اور وہ جیت رہے تھے اور تمام پاکستان ان کو جانتا تھا اور سپورٹ کرتا تھا اور محبت کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے نواز شریف کے دور میں کس طرح نیریٹو بلڈ کیا گیا، ڈان لیکس ہمارے سامنے ہوا، اس کے بعد یہی تمام باتیں جو ڈان لیکس میں لیک ہوئیں اور بات کی گئی اور نواز شریف کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی گئی، یہی تمام باتیں خان صاحب نے بھی اپنی حکومت میں آنے کے بعد کی، اور آرمی چیف نے بھی کی، اور اسٹیبلشمنٹ کے پورے ادارے نے بھی یہ کی۔ مشرف صاحب پہ جب کیس بنا، گو کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے ڈان لیک سے، تب سے مسائل شروع ہو گئے تھے، تب سے نواز شریف صاحب پسندیدہ نہیں تھے، اور کوشش ہو رہی تھی کہ ان کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، اور اس وقت کی آپ نیوز رپورٹس دیکھ لیجئے، اس وقت صحافیوں سے بات کر لیجئے، سیاست دانوں سے بات کر لیجئے، بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر ایک کے بعد ایک کس طرح اچانک کیسز بننا شروع ہوئے۔ پاناما آیا، تو اگر تو ہم کہیں کہ چلو بھئی پاناما تو واقعی خدا کی طرف سے آیا تھا، کسی نے اس کے لیے کانسپریسی کیا کی ہوگی، لیکن اگر واقعی عدالت نے اور قوم نے انصاف کرنا تھا تو مجھے ایک انسان اور بتائیے، صرف ایک، نواز شریف کے علاوہ، کہ جس کے خلاف پاناما میں کارروائی ہوئی ہو۔ کوئی 400 سے زیادہ پاکستانیوں کے نام تھے، ججز کے نام بھی تھے، کارروائی کو چھوڑیے، آپ مجھے 10 لوگوں کے نام بتا دیجئے کہ جن کا نام پاناما میں تھا، آپ شاید نہیں بتا سکیں۔ تو اس طرح سلیکٹو جسٹس کیا جاتا ہے، ایک کو راندہ درگاہ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کے لیے ہوا بنائی جا سکے۔ اور وہ ویکیوم کیوں تھا، میں بار بار مینشن کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے مکمل بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کو وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نواز شریف صاحب کے خلاف، کس طرح آیا، نیب کے فیصلے کس طرح آئے، کس طرح یہ باتیں کی گئیں کہ بھائی یہ فیصلہ آپ کو دینا پڑے گا ورنہ ہمارے 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ISI کی طرف سے۔ جسٹس شوکت صدیقی بھی یہ بات کر چکے ہیں، جن نیب جج نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ لیکن اس سب کو چھوڑیے، یہ سب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ کسی بھی عدالتی فیصلے کی اتھینٹسٹی یہاں سے مانی جاتی ہے کہ جورسپروڈنس میں اس کا کتنا کردار ہے، کہ اس فیصلے کو کتنی بار بعد میں کوٹ کر کے اس کا حوالہ دے کر فیصلے آتے ہیں۔ تبھی آپ موویز میں دیکھتے ہوں گے، یا اگر آپ کوئی سیریلز دیکھیں تو اس میں دیکھتے ہوں گے کہ فلاں کیس میں یہ ہوا تھا تو یہ جورسپروڈنس ہے، تو آپ عدالت اس کی بنیاد پہ فیصلہ دے۔ وہ پاناما کا فیصلہ کبھی بھی جورسپروڈنس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں ایک کیس میں بات ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کیس کو چھوڑیے، کسی اور چیز پہ بات کیجیے۔ تو کوئی وہ کیس ایکسیپٹ کرنے کے لیے جورسپروڈنس کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور مجھے بھی چھوڑیے، وہ فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ اگر آپ انگریزی نہیں پڑھ سکتے میری طرح تو اردو میں پڑھ کے دیکھ لیجیے، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اور اگر آپ غیر جانبداری سے وہ فیصلہ پڑھیں گے تو آپ اس کی گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ نظر آ رہا ہے کہ بس کوشش ہے کہ کسی طرح اس کو نکال دو، کسی طرح اس کو کھڈے لائن لگا دو، کسی طرح اس کو نااہل کر دو۔ پھر اس طرح الیکشنز مینج کیے گئے، اور ہر کوئی بات کرتا ہے کہ الیکشن کے دن RTS بند ہو گیا تھا،
پولنگ کے دن کیا ہوا. میرا پہلے دن سے یہ معاملہ ہے کہ پولنگ کے دن اب اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوتی. پری پول ہوتا ہے سب کچھ کہ آپ کس طرح ہوا بنا رہے ہیں, آپ کس طرح ایک طرف نیریٹو کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کس طرح ایک شخص کو مسیحا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اس کے پاس ہے. اور اگر حل تھا یا حل ہے تو خان صاحب کی 3.5 سالہ کارکردگی میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا حل تھا ان کے پاس, یا کیا پالیسی چینجز انہوں نے کیے. اور جو الزام پہلے دوسرے لگاتے تھے کہ خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ مل گئی ہے, اب وہی الزام خان صاحب لگا رہے ہیں. تو واقعی کوئی مسئلہ تو ہے نا, واقعی کہیں سے سوئچ آن آف تو ہوتا ہے, واقعی کوئی تو ہے جو ہوا بھرتا ہے, واقعی کوئی تو ہے جو لوگوں کو مسیحا بنا کے پیش کرتا ہے. اور ان تمام باتوں کے بعد سب سے بڑی چیز عدالت میں, قانون میں اعتراف ہوتی ہے. پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اور اسپیکر بھی رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ انہیں بڑا نہیں ہونے دیا گیا, ان کی نیپیاں تک اسٹیبلشمنٹ تبدیل کرتی رہی. میں نے تو یہ نہیں کہا. شیخ رشید صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ بھئی ہمیں وہ لے کر آئے تھے, انہوں نے ہمیں مینیج کیا اور ایک دن چھوڑ دیا. اس کو بھی چھوڑیے. فواد چودھری صاحب منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے بیانیے کو بھی دیکھیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں آپ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اچھے تعلقات ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے, خراب ہیں تبھی تو باہر ہیں. تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع سے اور چند معلومات کی بنیاد پر بھی میری یہ رائے ہے کہ خان صاحب کو مسیحا بنا کر پیش کیا گیا, خان صاحب کے غبارے میں ہوا بھری گئی. لیکن وہ جگہ موجود تھی, وہ ویکیوم موجود تھا. وہ خان صاحب نہ بھرتے تو کوئی اور بھرتا. وہ ویکیوم کیوں تھا, اور جینوئنلی وہ جو اب ووٹر خان صاحب کا ہے اس کے مسائل کیا ہیں, اگر آپ وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں بھی میں نے بار بار تذکرہ کیا کہ آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھیے. تو جب تک آپ ان دونوں ویڈیوز کو کلب کر کے نہیں دیکھیں گے, ساتھ نہیں دیکھیں گے, اور پہلے وہ اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھیں گے, تو آپ کے سامنے میری مکمل رائے نہیں آ سکے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کا نام بھی میری رائے ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں یہ میری رائے ہے. اپنے فیکٹس یا جو چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیے. میری رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کیجئے, آپ کو اپنی رائے کا حق ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے, یہی اخلاقیات کا درس ہے کہ آپ اپنی رائے پہ قائم رہیے اور میں اپنی رائے پہ قائم رہوں. لیکن ہم دونوں پہ اور ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی رائے کو چند فیکٹس کے ساتھ اسٹیبلش کر سکیں اور بہت ہی محبت کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ سامنے رکھ سکیں, تاکہ سیاست میں ڈائلاگ ہو, تاکہ سیاست میں بات ہو. کیونکہ اب خان صاحب کے بے شک غبارے میں میرے خیال میں ہوا بھری گئی, لیکن اب خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہیں اور ان کے ووٹرز ان کے ساتھ ہیں. وہ ایک ویکیوم ہے جو انہوں نے فل کیا. تو اب خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہیں. اب کوئی یہ کہتا رہے کہ مجھ سمیت کہ ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے تو اب انہیں تسلیم بھی کرنا پڑے گا, انہیں سمجھنا بھی پڑے گا, اور اگر وہ واقعی کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ساتھ بھی دینا پڑے گا. فریم میں اچانک تبدیلی کے لیے معذرت. یہ ویڈیو ریکارڈنگ اور ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزر چکی تھی, لیکن ایک چیز سامنے آئی تو میں نے ضروری یہ سمجھا کہ اس ویڈیو کے ساتھ ہی وہ کلب ہو کے چلی جائے تاکہ مکمل بات سمجھ آ سکے. محیط پیرزادہ صاحب پاکستان کے ایک اچھے صحافی, بڑے صحافی, پولیٹیکل کومنٹیٹر. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نیوٹرل ہیں, کچھ لوگوں کے نزدیک وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے چند روز پہلے مطیع اللہ جان صاحب, ایک اور بڑے صحافی سے, سپریم کورٹ میں کچھ بات کی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس کے بعد وہ بھی سن لیجئے, تاکہ میری رائے کو بھی آپ بہتر سمجھ سکیں, اور اس کے علاوہ اب کس طرح اس چیز کے اعتراف ہو رہے ہیں اب وہ بھی دیکھ سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ بہت ہی فعال تھی نواز شریف حکومت کے خلاف جنرل راحیل شریف کے دور سے, اور 2014 کا دھرنا بھی جب تھا, تو آپ بڑی پھرتی کے ساتھ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا بھرپور ساتھ دیا, اور نواز شریف حکومت کے خلاف جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو آپ کی تو وہ پکچر اور ویڈیو بڑی مشہور ہوئی جس میں آپ وکٹری سائن دکھا رہے تھے سپریم کورٹ کے باہر, وہ کیا تھا؟ بالکل صحیح. دیکھیں, ایک تو یہ آپ نے جو سوال پوچھا, اس سے پہلے میں کئی ویلاگز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف بھی جو کچھ ہوا یہ اب ہمیں سمجھ آیا ہے. مطلب فار انسٹنس میں نے کارگل کے حوالے سے کہا کہ جو 99 میں, یہ میری ویلاگز ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دوں گا, کہ جنرل مشرف کی جو انٹرونشن تھی نواز شریف کے خلاف اکتوبر 99 میں, وہ بھی اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جنرل مشرف کے پاس اس کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں تھا, لیکن ایسا ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا ہوا تھا, اور ہمارے ایک پیٹریوٹزم, ایک ہائپر نیشنلزم ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم اس کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتے تھے انڈیا سینٹرک اینگل سے. ہم نے پاکستان کی سیاست کو انڈیا کے سے دیکھا یا ہائپر نیشنلزم کے لینس سے دیکھا. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ شاید کچھ اور ہی ہیں. ہم جن چیزوں کو نیشنلزم سمجھتے رہے,
ایک قومی وسیع تر مفاد سمجھتے رہے، وہ نہیں تھا. یہاں شاید بہت سی ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن بھی بڑی سسپیشس لگتی ہے مجھے جس طرح سے ہوئی، گو کہ کیسز اس وقت بہت سے آئے تھے. اور اس سے ہمیں کیسے پتہ چلا اس چیز کا؟ متی ہمیں اس طرح سے پتہ چلا کہ 1000 پیجز کی 1000 پیجز کے جو 10 والیوم تھے، 10 والیوم 1000 پیجز کے، وہ اس بد نصیب نے پڑھے، اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے پھینک دیے ہیں. اور جو 10 والیوم تھے جو جے آئی ٹی بنی تھی 6 انسٹیٹیوشنس کی، پھر سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن تھا پہلے والا اور جو دوسرے والا، وہ بھی سینکڑوں صفحات کے اوپر تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا، ایسا لگتا تھا کہ ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یا وہ چیزیں ہی ٹریش تھیں، وہ غلط تھیں، وہ صحیح نہیں تھا، یا اس کے بعد جو ہوا وہ صحیح تھا. تو ہم نے آپ نے جو وکٹری سائن بنائے وہ آپ سمجھتے ہیں غلط تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مس لیڈ تھے. وہ وکٹری نہیں تھی، وہ پاکستان کی ڈیموکریسی کی وکٹری نہیں تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر کرپشن کا الزام تھا، اور اس کو کرپشن کے الزامات کے اوپر جو ہے اس کو سزا ملے گی، سب کچھ ہوگا. لیکن اب ہمیں بعدی نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اور ہی پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں ہم سب استعمال ہو گئے. اور آپ استعمال ہو گئے، نہ صرف آپ استعمال ہوئے، آپ نے عوام کو بھی گمراہ کیا. تو آپ اپنے عوام کو، اپنے آڈینس سے کوئی معذرت کرنا چاہیں گے؟ کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ میں نے دیکھیں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ ہم جو مسلیڈ ہوئے، اور ہم نے جو اس وقت جو پوزیشن لی، وہ پوزیشن ٹھیک نہیں تھی.